یہاں پر حضور کیونکہ آج یہ ہماری عید کی ٹرانسمیشن تیسری دن کی ٹرانسمیشن ہے، موقع ہے، تو تمام تر اسلامی بھائی نیچے بھی جو ہیں توجہ کے ساتھ سنیں، پھر جب آپ کہیں تب آپ اس کو نہر کی طرف لے کے جائیے گا. لیکن ابھی ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، اور ناظرین بھی توجہ سے سنیں کہ اس وقت کل رات کی بات ہے، مجھے جو پتہ چلا میرے لیے بھی بڑی یہ مطلب عجیب سی خبر تھی کہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ جو جانور جو قربانی کے جانور تھے انہیں جو گھمایا گیا ہے، تو پہلے بھی اس میں ڈھول اور بے پردہ عورتیں ان سب کے ساتھ ایک سلسلہ رہا، مگر اس بار یہ ہوا ہے، بلکہ شاید اگر پچھلے سال ہوا تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو ابھی کل رات پتہ چلا کہ باقاعدہ آتش بازی کے بھی وہ سلسلے کیے گئے ہیں، اور باقاعدہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ کیفیت اور ایک فیسٹیول ٹائپ کا ماحول بنایا گیا ہے کہ جس میں میوزک، گانے اور بے پردگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو آتش بازی اور جو اس طرح کے جو سامان ہوتے ہیں، اور اس کو بھی مطلب کہ آدھے گھنٹے کے فرق سے باقاعدہ اس کو کیا گیا ہے. میری تو عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ اتنا زبردست اللہ کی بارگاہ میں قربانی والا کام، ثواب والا کام، اور اس کو کیا انداز دے دیا گیا ہے. تو یہ اس کی تو کہیں بھی شریعت اجازت نہیں دے گی. حضور کیا فرماتا میرے سنت؟ یہ جو منظر میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں باہر، یہ میں تو پہلی بار سن رہا ہوں. میں نے بھی رات پہلی بار سنا کہ یہ ہوا ہے. اب اس کو مطلب معاشرتی طور پر آپ اس کو روکیں، جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، اگر ایسا جس نے کیا ہے وہ توبہ بھی کرے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ کون سا مطلب کہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. میری سب سے درخواست ہے، درد بری فریاد ہے، مہربانی کریں کہ اتنے عظیم کام کو، اتنی نیکی کے کام کو نیکی کے ساتھ کریں، نہ کہ اس کو اس طرح گناہوں کے ساتھ کریں. بے پردگی ساتھ الگ ہو رہی ہے تو موسیقی، گانے باجے، ڈھول الگ بجائے جا رہے ہیں، اور جناب پھر وہ آتش بازی اور یہ فائر ورک جس کو کہتے ہیں وہ ایک الگ ہو رہی ہیں. تو مطلب آپ کوئی بھی جو دین اور اسلام کی تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہے، حرام حلال کی تمیز ہے، وہ ان تمام چیزوں کو کیسے درست کہے گا؟ تو ان تمام تر چیزوں کو آج اس کو آخری سال ہی ہونا چاہیے، اسے روکیں. سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ پلیز اس کو روکیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے، قربان کیا جا رہا ہے، سنت ابراہیمی پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے کرتے یہ ہمارا معاشرہ کہاں چل پڑا ہے. تو اگرچہ یہ سب نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی جو آواز آئی ہے یہ کوئی ہلکی پھلکی نہیں آئی ہے، تو اس کو یہیں پر روک دیا جائے، یہیں پر دبا دیا جائے، تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے ہمیشہ ہم کام کریں. فتح رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 445 پر ہے. عید کوئی دنیاوی تقریب یعنی ایونٹ نہیں، حکم الہی ہے. جب مطابق شرع نہ ہو محض بیکار بلکہ گناہ ہے. تو بہرحال یہ جو آپ نے کام بتایا یہ گناہ کے کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. بلکہ تالیاں بجاتے ہیں بچے غالباً ذبح کے وقت یا بڑے، تو تالی بجانا یہ بھی ناجائز ہے. ویسے ہی تالی بجانا جو عام طور پہ تالیاں بجاتے ہیں جلسوں میں اور تقریبوں میں اور سالگرہ میں، پتہ نہیں کس کے، یہ تالیاں بجانا یا یہ اس پر ڈم ڈم کرتے ہیں، اپنا ڈیسک بجاتے ہیں، یہ سب کوئی اچھے کام نہیں ہے، سب یہ ناجائز ہے. ان سے بچنا ہوگا. اب تک کیا ہے اسے توبہ کر لیں، اور معاذ اللہ یہ جانور قربان ہوتے وقت جو یہ میوزک اور یہ اڑا اڑی جو بتائی گئی جس طرح کی سوال میں یا حاجی عمران نے جو بتائی، تو کام اچھے نہیں ہیں. تو ان میں جو ناجائز ہیں، جو گناہ کے کام ہوئے، ان سب سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور آئندہ کبھی بھی نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے. یہ قربانی ہے اللہ کی راہ میں پیش کرنے والی، تو اس کو وہ تکبیر تشریق پڑھنا، جیسے اللہ کا ذکر کرنا، یہ مناسب ہوتا. چلیے پڑھیے اب شروع. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ